ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے رب ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا المزمل، اے جھرمٹ مارنے والے۔ اب اس سورت کی خاصیت بتاؤں آپ کو، یہ سورت کیا ہے؟ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ مزمل کی تلاوت کرے، اللہ عز و جل دنیا اور آخرت کی تنگی سے اسے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ہے وہ سورت۔ اور کتنی دیر لگتی ہے اسے پڑھنے میں؟ 5 منٹ بھی نہیں لگتا۔ دنیا کی تنگی بھی اس سے دور ہو جاتی ہے اور آخرت کی تنگی بھی دور ہو جاتی ہے۔ اب پروردگار اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہیں، اے یا ایھا المزمل، اے جھرمٹ مارنے والے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چادر لپیٹ کر کے بیٹھ جاتے۔ میرے مولا کو یہ چادر لپیٹنا اتنا پسند آیا کہ دیگر نبیوں کو تو نام لے کر کے پکارا اور اپنے محبوب کو اس کی ادا سے پکارا اور فرمایا، اے جھرمٹ مارنے والے، اے چادر اوڑھنے والے۔ آپ اندازہ تو لگائیے کتنا پیار ہے اس آیت کریمہ میں۔ اب چونکہ وحی کے نزول سے ایک طبیعت کے اوپر گراں قدر بوجھ محسوس ہوتا، طاقت ہے نا وحی میں۔ آپ یہ نہ سمجھیں یہ تو ہمارا حال ہے کہ ہم قرآن کو سرسری طور پر پڑھ کے نکل جاتے ہیں، جانتے نہیں تو اثر بھی نہیں ہوتا، ورنہ خدا کی قسم طاقت اتنی ہے اس قرآن کی کہ اگر اس قرآن کے ایک ایک لفظ اور معنی کو آدمی سمجھ کر کے پڑھے تو دل کی ساری بیماریاں دور ہو جائیں، اس کی دل کی کمزوریاں دور ہو جائیں۔ بہت طاقتور چیز کا نام قرآن ہے، اور جو شخص قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بے خوف بھی کر دیتا ہے اور طاقتور بنا دیتا ہے۔ تو وحی کا نزول ہوتا تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی طاقت کا اثر ہوتا۔ تو میرے مولا نے فرمایا، اے جھرمٹ مارنے والے، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل، رات میں قیام فرما۔ قیام کا حکم دیا گیا۔ یہ روحانی زندگی کا سفر ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جہاں داڑھی رکھنا نبی کی سنت ہے، امامہ شریف پہننا نبی کی سنت ہے، ویسے ہی رات میں اٹھ کر کے قیام کرنا بھی میرے نبی کی سنت ہے مبارکہ۔ اور اس قیام سے مراد عشاء والی نماز کی بات نہیں ہے، یہ نفل نماز کی بات ہے۔ قم اللیل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قیام فرما۔ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قیام فرمانے لگے۔ اتنا طویل قیام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا کہ اللہ عز و جل نے پھر تسلی دی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، میرے محبوب ہم نے قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، تم مشقت میں پڑ جاؤ اس لیے نازل نہیں کیا۔ آپ کو اور ہم کو کوئی اور تسلی دیتا ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آپ کو آپ کا مولا تسلی دے رہا ہے، آپ کا مولا تسلی دے رہا ہے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔
اب قم اللیل کہا گیا، رات کے لیے رات کو کھڑے ہو جاؤ، قیام کرو رات میں، لیکن پھر اختیار دیا گیا اپنے محبوب کو کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوری رات قیام کی ضرورت نہیں ہے، سوا کچھ رات کے، یعنی آپ ایک کام کریں کہ تھوڑا سا قیام بھی کر لیں، رات کے حصے میں سے پوری رات اللہ کے ذریعے استثناء کیا گیا، قم اللیل الا قلیلا، تھوڑی سی رات، پھر اس تھوڑی سی رات کو بھی پھر قید کر دیا گیا، بتا دیا گیا کتنی رات، کتنی رات آپ قیام کریں، تو کہا گیا نصفہ، آدھی رات، او انقص منہ قلیلا، یا اس سے کچھ کم کرو، یا اس پر کچھ بڑھاؤ، او زد علی، اس پر کچھ بڑھاؤ۔ اب یہاں سے آپ سمجھئے گا یہ جو آج میک اپ کی ضرورت پڑتی ہے، بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے چہرے کو نکھارنے کے لیے، اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ رات کا قیام چھوٹ گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو رات کو تہجد پڑھے، صبح اس کے چہرے کو اللہ منور کر دیا کرتا ہے، روشن کر دیا کرتا ہے۔ اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ جانتے ہیں صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی رات کو نماز پڑھنے لگے، قیام کرنے لگے، لیکن صحابہ کرام امت سے پروردگار جل جلالہ نے اس کو منسوخ کر دیا، اب رات کا قیام امت کے لیے فرض نہیں ہے، اب یہ نفل کے اندر ہوگا۔ لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے شاید ہی کوئی ولی آپ کو ایسا ملے جو رات کی تاریکی میں نماز نہ ادا کرتا ہو۔ صرف عشاء کی بات نہیں کر رہا ہوں، عشاء کی بات نہیں کر رہا ہوں، عشاء پڑھ کر سو جانا اور رات کے کچھ حصے کے گزر جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، یہ ہر ولی کی زندگی آپ کو نظر آئے گی، ہر ولی کی زندگی۔ اسی لیے فرمایا گیا رات کو 3 حصے میں تقسیم کرو۔ آج تو پورا ایک حصہ واٹس ایپ میں گزر جاتا ہے، 3 حصے کرو رات کے، ایک حصہ اللہ کو دو، خالق کی بندگی میں گزارو، ایک حصہ اہل و عیال کو دو، اور ایک حصہ اپنے جسم کو آرام کے لیے دو۔ یہ 3 حصے رات کے کرنے چاہیے۔ حضور مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ، پاسبان ملت علامہ نظامی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو بخاری شریف جو پڑھاتے تھے، کون سے وقت پڑھاتے تھے؟ تہجد کے وقت پڑھایا کرتے تھے، تاکہ شاگرد بھی تہجد کے لیے بیدار ہو اور استاد تہجد کے وقت ان کو بخاری شریف کا درس دیا کرے۔ رات کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ آخر یہ رات کے بارے میں کیوں ایسا کہا گیا؟ کیوں ایسا کہا گیا؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رات کے آخری پہر میں مولا آسمانی دنیا پر نزول اجلال فرما کر خود ارشاد فرماتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کی خطاؤں کو معاف کر دوں؟ اللہ خود پکارتا ہے۔ بڑا عظیم وقت ہوتا ہے وہ۔ دیکھیے میں ایک چیز آپ کو بتاؤں اس وقت کے بارے میں، جو رات کا آخری وقت ہوتا ہے نا، صبح صادق سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقت کی خاصیت بتاؤں۔ آدمی کو رات بھر نیند نہیں آئے گی، لیکن یہ جب وقت آتا ہے نا تو جھپکیاں شروع کر دیتا ہے، پھر نیند آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی وقت میں نیند آنی شروع ہوتی ہے۔ اس وقت میں بڑی عظیم طاقت ہے۔ اولیاء کرام اس وقت میں کیا کرتے ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، کہ وہ سحری کے وقت اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کیا کرتے ہیں۔ یعنی اس وقت کو بڑا قیمتی سمجھو،
وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، وہ اللہ کو منانے کا وقت ہے، وہ اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے، وہ اللہ کی بارگاہ سے خوشنودی حاصل اور نجات کا پروانہ حاصل کرنے کا وقت ہے۔ ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے شکریہ۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔